وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز، محترم، قابل قدر سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، قیامت والا دن مختلف مراحل ہوں گے۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا جسے اللہ رب العزت نے 29ویں پارے میں سورہ قلم میں ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے یوم یکشف عن ساق، جس دن یعنی قیامت والا دن کشف ساق ہوگی۔ کشف ساق کا ظاہری جو مطلب ہے وہ ہے کہ پنڈلی ظاہر ہوں گی، اللہ پاک اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے۔ یہ کشف ساق کا ظاہری مطلب ہے۔ قیامت والا دن اللہ پاک فرما رہے کہ ایسا ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ حق ہے، حقیقت اور مطلب کیا ہے اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے کہ جس دن کشف ساق ہوگی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، ان سب کو پکارا جائے گا سجدے کو، کہ سجدہ کرنے کی طرف پکارا جائے گا۔ اور جیسے پکارا جائے گا لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے فلا یستطیعون، جو سجدہ کرنے کی طاقت بس نہیں رکھیں گے، استطاعت نہیں رکھیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے منہ کے بل گر پڑیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے منہ کے بل نیچے کو گر پڑیں گے۔ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوگی وہ اس ریڑھ کی ہڈی کو وہ خم دینا چاہیں گے، بل دینا چاہیں گے، جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں پائیں گے۔ ان کی ہڈی تختی کی طرح ہوں گی، ان کی ہڈی تختی کی طرح ہوگی۔ اور یہ جو اللہ پاک نے ہے یہ ذکر فرمایا کہ کشف ساق ہوگی اور سجدے کے لیے کہا جائے گا، پکارا جائے گا۔ وہاں تو کہ انسان مکلف نہیں ہے، کسی عمل کا حکم دیا جائے، یہ اشکال ہو سکتا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ جب کشف ساق ہوگی تو اس وقت جو منظر ہوگا وہ یہ ہوگا بے ساختہ ہر ایک سجدے میں جا گرے گا۔ جب بے ساختہ وہ یدعونا سجدے کی طرف پکارا جائے گا کا مطلب یہی ہے کہ کشف ساق ہوگی تو بے اختیار انسان خود بخود سجدے میں گر پڑیں گے، یہ مطلب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک آگے فرما رہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ،
جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کوشش کریں گے، منہ کے بل گر پڑیں گے، تو ان پر ان کی نگاہیں جھک جائیں گی، ان پر ذلت اور رسوائی طاری ہو جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اللہ پاک فرما رہے کہ دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام جو آپ کے وارث ہیں یہ دعوت دیتے رہے، اور واعظین دعوت دیتے رہے، مبلغین دعوت دیتے رہے، اور تو اور ہر روز مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ او نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اور پوری اذان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں، لیکن یہ لوگ نہیں آتے تھے، تو جو لوگ نہیں آتے تھے وہ میدان محشر میں جب کشف ساق ہوگی، لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، تو جو لوگ دنیا میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے، پابندی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور دنیا میں یہ لوگ جو نماز کے لیے بلائے جانے پر وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ معذور تھے، اپاہج تھے، فالج زدہ تھے، لنگڑا لولا تھے، اور جو ہے ذہنی توازن کا ٹھیک نہ ہو، دیوانہ مجنون ہو، نفسیاتی ہو، ایسا کوئی معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ وہ ہم سالمون، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک تھے دنیا میں، پھر بھی نہیں آتے تھے، عذر کوئی نہیں تھا، حشاش بشاش تھے، ہٹا کٹا تھے، اچھا خاصا تھے، عذر کوئی نہیں، پھر بھی نہیں آتے تھے، تو ان کو دنیا میں میدان معاشر میں ابتدائی مراحل میں ان کو یہ رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، کہ جب لوگ تمام سجدے میں جا گریں گے تو دنیا میں جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے، وہیں سے ان کے لیے ذلت اور رسوائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ یہاں یہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اللہ پاک فرما رہے کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، عن ذکری میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ نماز مراد ہے، کہ جو بھی میری نماز سے اعراض کرے گا، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، نہیں جا رہا، اور اعراض کیا ہوا پہلے سے ہی کیا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے زندگانی تنگ ہوگی۔ جو میرے ذکر یعنی نماز سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگانی تنگ ہوگی دنیا میں۔ زندگانی تنگ ہونے کا جو مطلب واضح وہ یہ ہے کہ اسے دلی سکون حاصل نہیں ہوگا، اطمینان حاصل نہیں ہوگا، وہ ہر وقت پریشان رہے گا، دلی اعتبار سے اضطراب کا شکار رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، یہ نہیں، مال و دولت ثروت خوب ہوگی، ان سے اسے اطمینان نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، اور مضطرب رہے گا، مشوش رہے گا، اس پریشانی میں رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی میرے ساتھ یا میرے متعلقین کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے، اس اضطراب میں رہے گا، سکون نہیں ہو۔ یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، دنیا زندگانی تنگ ہوگی، یہ تو دنیا میں۔ اور اللہ پاک آگے فرما رہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، بینائی نہیں ہوگی آنکھوں میں، اندھا ہوگا۔ اب یہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اے میرے پروردگار
آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا، آنکھوں والا تھا، میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک تھی، آپ نے مجھے یہاں اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ اللہ پاک سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھی، نصیحتیں آتی تھی، احکامات آتے تھے، تو جو ہے ان کو ان سے تو نے احراز کیا ہوا تھا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، ان سے اندھا بنا ہوا تھا، ان کو بھلا دیتا تھا، اس لیے تیرے ساتھ بھی آج ایسے ہی کیا جا رہا ہے کہ آج تجھے اندھا اٹھایا گیا۔ اللہ پاک نے ایک اور جو قرآن کریم میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فهو فی الاخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس دنیا میں اندھا ہوگا مطلب یہ کہ اس کو قرآن نظر نہیں آ رہا، نماز نظر نہیں آ رہی، اسے جو ہے دین پر چلنا نظر نہیں آ رہا، قرآن کی آیتیں نصیحتیں اسے نظر نہیں آ رہی، ان چیزوں سے اندھا بنا ہوا ہے، تو آخرت میں حقیقی اعتبار سے وہ اندھا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کو جگہ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورہ مریم میں 16 پارے میں قول عالم نہیں آئے تھے کہ باپ دادا تو ٹھیک تھے، نیک تھے، صالح تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، دین اور شرع کے پابند تھے، باپ دادا دنیا سے جا چکے، اب جو ہے ان کے اولاد ان کے نائب بن گئے، جانشین بن گئے، اور ناخلف جانشین بنے، پورے جانشین بنے۔ فخلف من بعدہم، برے جانشین کیوں بنے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو ضائع کر رہے، اس وجہ سے یہ برے جانشین ہے۔ باپ دادا تو ٹھیک تھے، یہ جانشین بنے، برے جانشین بنے اور نمازوں کو ضائع کر رہے، واتبعوا الشہوات، یہ خواہشات کے پیچھے جا رہے، خواہشات کے پیچھے چل رہے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ غیّا میں ڈال دیے جائیں گے۔ غیّا جہنم میں ایک وادی ہے، غیّا جہنم میں ایک وادی ہے جو تنور نما ہے، کہ اندر سے کھلا ہے، کوکلا ہے، کشادہ ہے، اور اوپر سے تنگ ہے، اس پہ اور لوگ ہوں گے، اور آگ بھڑک رہی ہے اس میں آگ جب بڑکے گی تو لوگ بھی آگ کے ساتھ اوپر آئیں گے، قریب ہوگا کہ منہ سے غار سے باہر نکلے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا، آگ بیٹھ جائے گی تو لوگ بھی ساتھ نیچے کو بیٹھ جائیں گے۔ یہ عذاب کا سلسلہ غیّا نامی وادی میں ہے، اور اس سے خطرناک معاملہ یہ کہ جہنم کے دیگر وادیوں سے خون، پیپ، لہو، گندگی بے کے اس وادی میں آ رہے ہوں گے، انتہائی زیادہ بدبودار یہ وادی ہوگی۔ اس وادی میں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے وہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ ایسا خطرناک وادی ہے جہنم کی وادیوں میں کہ جہنم کے دیگر وادی بھی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ الامین والحفیظ، اللہ پاک ہمیں 5 وقت نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے ایک اور جو قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مَعَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین کے ساتھ مت ہو۔ یہاں آپ دیکھیں نماز کا حکم کرنے کے بعد اللہ پاک فرما رہے کہ مشرکین کے ساتھ مت ہو، مطلب اس کا واضح ہے یہ کہ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنی مشرکین کا کام ہے، نماز نہ پڑھنا یہ مشرکین کا کام ہے۔ اللہ پاک نے سورہ مدثر میں 29ویں پارے میں فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں لوگ جنت میں ہوں گے، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے اور مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ سقر جہنم ہے، یہاں تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا، یہاں کیسے تم چلے گئے، تمہارا ایسا کون سا عمل تھا برا جس وجہ سے تم یہاں تک پہنچ گئے سقر جہنم میں؟ قالوا لم نکن من المصلین، یہ جواب دیں گے پتہ ہے کیا، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز
نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے, یعنی زکات نہیں دیتے. نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھتے تھے, زکات فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے, اور جو ہے اس وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا. آگے بولیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ ہم خوب بحث و مباحثہ کرتے تھے. دین پہ چلتے تو نہیں تھے, دینی معلومات رکھتے تھے اور خوب بحث و مباحثہ کرتے تھے, اور اس وجہ سے آج انہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم جانا پڑا. اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ آج میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں وہ خلاوت نہیں تھی, مٹاس اور جو ہے لذت نہیں تھی, سرور اور مزہ نہیں تھا, بس ایسی نماز پڑھی کہ ذمے سے اتارنا, جان چرانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم صبح گھر سے نکلے نماز کے لیے تو تمہاری نظر, تمہاری نگاہ کسی بے نمازی کے چہرے میں پڑ گئی, اس کی وجہ سے بے نمازی کے چہرے میں نظر پڑنے کی وجہ سے جو نمازی ہے اس کی نماز کے اندر سرور اور حلاوت ختم ہو رہی, تو بے نمازی کی کیا نحوست ہوگی آپ اندازہ کریں. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ میں خود بھی صوم و صلات دین کا پابند ہوں, دین پر عمل کرتا ہوں, میرے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں, دین پر پابندی سے چلنے والے, لیکن ہمارے گھر میں اختلاف ہے, گھر میں بے برکتی ہے, اتفاق نہیں ہے, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی, ایسا کیوں ہے, اللہ ہم دین پر چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم اپنے دروازے میں, جو گھر کا دروازہ ہے اس دروازے میں ایک پردہ ٹانگ دو, ایک پردہ لٹکا دو. یہ شخص چلا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو گھر کا دروازہ تھا اس میں ایک پردہ ٹانگ دیا, لٹکا دیا. کچھ دنوں کے بعد یہ شخص آیا, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اتنی برکت اور اتنا اتفاق ہمارے گھر میں ہوا, آپ نے کہا میں نے عمل کیا, اس وجہ سے کہ اتنی برکت اور اتنا اتفاق ہوا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس پہ پردے کا کیا معاملہ ہے, کہ ایک پردہ لٹکانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اس پردے کا کیا عمل دخل ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارا گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا, اب راستے پر سے ہر قسم کے لوگ آتے جاتے تھے, بے نمازی لوگ بھی آتے جاتے تھے, بے نمازی جب گزرتا تو اس کی نحوست تمہارے گھر کا دروازہ کھلے رہنے کی وجہ سے اندر آتی تھی, بے نمازی گزر رہے اس کی نحوست تمہارا دروازہ کھلے رہنے کی وجہ سے اندر آ رہی ہے, اس وجہ سے گھر میں اختلاف تھا, اتفاق نہیں تھا, بے برکتی تھی, برکت نہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ دیکھ کر آپ اسے دیکھیں کہ اگر وہی بے نمازی گھر کے اندر ہو تو کہاں سے اتفاق پیدا ہوگا, کہاں سے برکت آئے گی, چاہے بندہ کچھ بھی کر لے. اس لیے میں خود بھی نمازی بنوں اور میں یہ کوشش کروں کہ میرے گھر کے جو افراد وہ بھی نمازی ہو, اتفاق گھر میں ہو, برکت ہو, اور جو ہے دین کے مطابق زندگی بسر کرے. کل قیامت والا دن اللہ پاک کیا نماز کا پوچھا جواب دیتا ہے کہ اس لیے ہی ضروری ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ تعالی نے الکبائر نامی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا, بڑا عبادت گزار تھا, نیک تھا, مہمان کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے جماعت رہ گئی, نماز کی جماعت رہ گئی. اب یہ نوجوان لڑکا جو ہے مسجد گیا, جہاں نماز کے لیے جاتا تھا وہاں نماز ختم ہے, دوسری مسجد گیا وہاں جماعت ختم ہے, تیسری میں چوتھی میں گیا جہاں بھی جاتا جماعت ختم.
اب اس نے سوچا کہ جماعت کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے نماز اس میں اجر و ثواب 27 نمازوں کا ہے. اب میں ایک نماز پڑھوں گا تو مجھے ایک نماز کا ثواب ملے گا, میرے نام اعمال میں ثواب کم لکھے جائیں گے. یا تو اسے جو سمجھ گیا وہ کیا اس نے وہ نماز 27 مرتبہ پڑھی, اس نے وہ نماز 27 مرتبہ پڑھی. حالانکہ جو شرعی مسئلہ وہ یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے. اس نے وہ نماز 27 مرتبہ پڑھی. رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کے برگزیدہ نیک ہستیوں کی ایک جماعت ہے, جا رہی ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے, تیز رفتار گھوڑوں میں جا رہے. یہ شخص بھی جلدی سے گھوڑے میں سوار ہوا اور یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے. اس نے گھوڑے کو خوب بگایا کہ ان تک پہنچے, ان کے قریب پہنچے, ان کے برابر ہو جائے. خوب بگایا لیکن پہنچ نہیں سکا. بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی جب پہنچ نہیں سکا تو اس نے پیچھے سے زور سے آواز دی, پیچھے سے زور سے آواز دی کہ کیا بات ہے کہ میں اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی تمہارے برابر نہیں آ پا رہا. تو ان نیک ہستیوں کی جماعت نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, تم نے بغیر جماعت کی پڑھی. میرے دوستو, اللہ پاک قیامت والا دن سب سے پہلے جس کے حساب کتاب کریں گے وہ نماز ہے. اس لیے ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھے, گھر میں بھی اور گھر والوں کو اس سے بھی پڑھوائے, خود بھی پڑھے اور پابندی کے ساتھ جو ہے دین پر چلتے رہے. اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے اور آخری دن تک 5 وقت کی نمازیں ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.